ٹوکری بھجوانی ہو تو گفٹ پیک کرتے ہیں، تو پھلوں کی ٹوکری پہ بھی کچھ چڑھایا جا رہا ہے، کیوں جی؟ اور جی ہم نے ذرا ادھر گفٹ بھیجنا ہے۔ جس طرح دنیا کا انسان اپنے محبوب کے لیے پھلوں کی ٹوکری کو بھی گفٹ پیک کر کے بھیج رہا ہوتا ہے، اللہ والے اپنی نمازوں کو بھی محبت کے گفٹ پیک میں اللہ کے حضور بھیج رہے ہیں۔ یہ میرے محبوب کے پاس میری طرف سے ہدیہ اور تحفہ جا رہا ہے، ان کو لطف اور مزہ آتا ہے۔ آج کسی کو فون آ جائے کہ جی اہم بات کرنی ہے، فلاں وقت پہ آپ کو فون کریں گے، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی گھڑی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اور جی ایک اہم فون آنا ہے گھر سے۔ جس طرح فون پہ بات کرنے کے لیے انتظار رہتا ہے اللہ والوں کو، نماز کے وقت اپنے پروردگار سے ہم کلامی کے لیے اسی طرح نماز کا انتظار رہا کرتا ہے۔ وہ ظہر پڑھتے ہیں تو پھر عصر کا انتظار، وقت دیکھتے ہیں کب وقت آئے گا عصر کا، عصر پڑھتے ہیں تو مغرب کا انتظار، مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء کا، عشاء پڑھتے ہیں تو فجر کا، اسی انتظار میں ان کی، اور پھر 5 نمازوں سے ان کا دل نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے محبوب سے پھر کچھ ہم کلامی ہو، جیسے بہانے سے سیل فون فوراً ملا دیتے ہیں، اور جی میں نے اس لیے فون کیا تھا، پھر کوئی بہانہ ملا، پھر میں نے اس لیے فون کیا تھا، اصل میں تو ملاقات سننی ہوتی ہے، اور جی میں نے تو آواز سننی تھی فون کیا۔ بالکل اسی طرح اللہ والوں کا بھی حال ہوتا ہے کہ 5 نمازوں سے دل کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ نفلوں کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا بہانہ بنا لیتے۔ وضو کیا اور جی میں تحیۃ الوضو پڑھ لوں، مسجد میں قدم رکھا جی میں تحیۃ المسجد پڑھ لوں، جی میں اشراق پڑھتا ہوں، میں چاشت پڑھتا ہوں، میں اوابین پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں صلاۃ التسبیح پڑھ لیتا ہوں۔ وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی سے، ان کو لطف اور مزہ آ رہا ہوتا ہے اس نماز پڑھنے میں۔ لیکن ایک نابالغ بچہ جس طرح بلوغ کی لذتوں سے واقف نہیں، وہ حیران ہوگا اگر اس کو کوئی کہے کہ مجھے گھر جانے کا کتنا انتظار ہے۔ بالکل اسی طرح ہم روحانی طور پر ابھی نابالغ ہیں، ہمیں ان بلوغ کی لذتوں کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو کہیں کہ جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو فجر کی نماز پڑھی، یہ معمول تھا، حیران ہوتے ہیں، بولی 40 سال؟ جی بالکل 40 سال عشاء کے وضو فجر کی نماز پڑھنے کا معمول تھا۔ اب اگر ایک بندہ علم حاصل کرے اور اس کے بعد مدرسے میں ساری زندگی پڑھاتا رہے تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور یہ ساری زندگی حدیث پڑھنے میں گزار دی، اور اس میں ایسے ہی کہتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب کہ درمیان میں کبھی چھٹی بھی نہیں ہوتی، اور اس میں بات کی جاتی ہے کہ جی ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی۔ اسی طرح ان کا معمول تھا عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز کا پڑھنا، یہ 40 سال رہا۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، ہمیں اس پر کوئی حیرانی نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ہمیں ایک جگہ جانے کا موقع ملا۔ مری ایک پہاڑی علاقہ ہے، بہت ٹھنڈا ٹورسٹ پلیس ہے۔ رمضان المبارک میں وہاں پر ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ وہ مختلف قراء کو بلاتے ہیں پورے ملک سے، اور وہ قراء آ کے تراوی جو ہے وہ پڑھاتے ہیں 2 رکعت، اور وہ چنے ہوئے قراء ہوتے ہیں۔ اس جگہ کی ایک عجیب خوبی کہ اس وقت تقریباً 42 سال اس جگہ پر قراء کو تراوی پڑھاتے گزر گئے، آج تک اس مصلے پر کسی کو متشابہ نہیں لگا۔ وہ کھڑے ہی اس کو کرتے ہیں کہ جس کو پورا قرآن ایسے یاد ہوتا ہے جیسے عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، کبھی متشابہ ہی نہیں لگا، روانی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں وہاں۔ ہمیں ایک مرتبہ اللہ نے موقع دے دیا، اب ذرا سنیے گا،
ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی عمر تقریباً 90 سال تھی. 90 سال بڑھاپے کی عمر، اور پھر شوگر کی بیماری بھی تھی، پھر شوگر کا مریض اور بھی زیادہ مسئلہ. حضرت نے روزہ افطار کیا اور اس کے بعد حضرت نے وضو تازہ فرمایا، اور وضو تازہ کرنے کے بعد حضرت نے کہا کہ مجھے مسجد جلدی لے چلو، بعد میں رش ہو جائے گا، میں اگلی صف میں پہنچ جاؤں. چنانچہ اگلی صف میں حضرت تشریف لے آئے. عشاء کی نماز ہوئی، پھر تراویح شروع ہوئی. تراویح بہت لمبی چلی، حتیٰ کہ جب وتر ختم ہوئے تو روزہ کی سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ صرف باقی تھا. تو اعلان کر دیا مسجد والوں نے کہ سب لوگوں کے سحری کا انتظام ہے، فوراً دسترخوان پہ پہنچیں اور فوراً سحری کھائیں. چنانچہ اتنا وسیع انتظام تھا کہ سارے لوگوں نے آدھے پونے گھنٹے کے اندر سحری مکمل کر لی. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ عشاء کا وضو کیا ہوا اور ادھر سحری کا وقت. تو یہ عاجز حضرت کے قریب ہوا اور پوچھا کہ حضرت آپ وضو کے لیے تشریف لے جائیں گے؟ فرمایا نہیں، ادھر ہی سحری کھاؤں گا. حضرت نے سحری کھا لی. سحری کھانے کے بعد تو اچھے بھلے صحت مند نوجوان کو بھی واش روم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. میں پھر قریب ہوا، حضرت اب تو آپ نے سحری کر لی، وضو کے لیے تشریف لے جائیں گے؟ تو میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے. یہ الفاظ فرمائے کہ میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے. سوچئے ذرا، مغرب کے بعد وضو کیا ہے، رات گزر گئی اور پھر صبح سحری بھی کر لی، اور سحری کے بعد یہ فرمایا. تو میں نے دل میں سوچا کہ اچھا حضرت فجر پڑھ کے جائیں گے. حضرت نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا تو حضرت منبر پر آ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے قراء حضرات کو کہ ساری رات تم نے مجھے قرآن سنایا، اب میں تمہیں قرآن سناؤں گا. ہمارے حضرت تو قرآن کے عاشق تھے اور ان کا قرآن مجید کا درس معروف درس تھا. جب قرآن بیان کرتے تھے یقین جانیے چڑیا کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ایسے لوگوں کے اوپر نور ہوتا تھا، تاثیر ہوتی تھی. تو حضرت درس دینے بیٹھ گئے. ہم نے سوچا کہ چلو بھائی، جیسے ہم مسجدوں میں 10 منٹ کی تعلیم کرتے ہیں رمضان میں کہ بھائی لوگ تھکے ہوئے ہیں جلدی فارغ کر دو، تو آج حضرت بھی 10 منٹ کا درس دیں گے؟ نہیں، فل قرآن مجید کا درس دیا حتیٰ کہ اشراق کا وقت ہو گیا. اس کے بعد حضرت نے پھر سب کو کہا کہ اچھا بھائی اشراق پڑھ لیجئے. اشراق پڑھنے کے بعد ہمارے حضرت واپس آئے اور انہوں نے آ کر اس وقت وضو کیا. لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پہ حیران ہوتے ہیں. ہم نے اللہ والے کو 90 سال شوگر کی بیماری کے ساتھ عشاء کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھتے دیکھا. جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ انسان ہو جاتا ہے. اس کو پھر عبادات میں ایسا مزہ، جیسے مچھلی پانی کے اندر پرسکون ہو جاتی ہے، اللہ والے مصلی پہ آ کے اس طرح پرسکون ہو جاتے ہیں. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، پرسکون ہو جاتا ہے. یہ محبت الہی آج دلوں میں کم ہونے کی وجہ سے تلاوت مشکل، مراقبہ مشکل، عبادت مشکل، تہجد میں اٹھنا مشکل. یہ سب مشکلات اس محبت الہی کی کمی کی وجہ سے. دیکھیں، ایک پودے کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے نا تو اس کے پھل بھی مرجھا جائیں گے، پتے بھی، وہ خود بھی. اور ایک پودا بالکل تر و تازہ، کیوں؟ اس کو پانی صحیح مل رہا ہے. آج محبت الہی کی ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے، نماز کو دل نہیں چاہتا، صبح اٹھنا چاہتے ہیں فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. چنانچہ وہ احباب جو کہتے ہیں جی میری تو کمر میں درد ہے حضرت، فجر کی نماز میں مجھ سے نہیں اٹھا جاتا، جو یہ کہتے ہیں نا، ٹھیک فجر کے 1 گھنٹے بعد
جب ان کو کاروبار کے لیے جانے کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت نہا کے ناشتہ کر کے وہ ایسے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے اندر جاپانی سیل فٹ کر دیا کسی نے۔ اب کمر کی درد کدھر گئی بھائی؟ تو محبت کی بات ہے، دل کاروبار میں اٹکا ہوا ہے، روز کے لاکھوں کماتے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ کی محبت دل میں ہوتی تو تہجد کے وقت جاگنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے 3 طرح کے فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں 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 وہ میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہوں، ان کو تھپکی دے کے سلاؤ، یہ میرے پیاروں کے جاگنے کا وقت ہے، یہ نہ جاگ سکیں۔ چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو اجازت نہیں ہے اس موقع پہ اٹھنے کی، وہ مالک الملک تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس لیے جب تہجد کا دعا ہو تو یوں سوچے، یہ نہیں کہ میں نے نہیں پڑھی، یہ سوچے شاید وہ میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرے، تبھی تو کھڑا نہیں ہونے دیا۔ سلا دیتے ہیں سب کو۔ پھر دوسری جماعت فرشتوں کی فرمایا کہ جاؤ فلاں فلاں میرے بڑے مقبول محبوب بندے ہیں، محبت کرنے والے، ان کو جگاؤ تاکہ وہ اٹھیں، میرے سامنے سجدے کریں، ہاتھ اٹھائیں، میں ان کی مرادوں کو پورا کر دوں۔ ان کو فرشتے جگا دیتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تہجد کے وقت یکدم آنکھ کھل جاتی ہے، ان کے اندر کوئی الارم فٹ ہوتا ہے، وہ فرشتے جگا دیتے ہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں۔ اور پھر تیسری جماعت کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، بیماریاں والے، بڑھاپے والے، اللہ کے مقبول بندے، زندگی انہوں نے دین کی دعوت میں، عبادت میں گزار دی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ میرا بندہ عبادت کرتے کرتے اب اس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، فرشتوں جاؤ جا کر ان کی کروٹ بدل دو، یہ چاہیں گے تو لیٹے رہیں گے، چاہیں گے تو جاگ جائیں گے، میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی، میں ان کے سونے پہ بھی راضی۔ تو جب اللہ رب العزت کی محبت دل میں ہو تو پھر تہجد میں اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ اس لیے شیخ ابو المواہب شاہ ذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق کتب ہے، یعنی اللہ رب العزت کی محبت یہ نیوکلیس ہے اور اس کے گرد سب عبادتیں گھومتی ہیں۔ جتنی یہ محبت مضبوط ہوگی ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتی رہے گی۔ لہذا یہ محبت نہ ہو تو انسان نماز کو حاکم کی بیگار سمجھ کے پڑھتا ہے، اور جب یہ محبت ہو تو انسان نماز کو سبب لقائے یار سمجھ کے پڑھا کرتا ہے۔ آج اس محبت کو دل میں بڑھانے کی اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب شعر فرمایا، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے